کہ بھارت میں بھی کیٹیگری ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہلائے جاتے ہیں کہ یہ تو شودر ہیں اور یہ دلت ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ دور آپ کیوں جانا چاہیں گے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور یہ معاملہ صرف اور صرف باہر نہیں ہوا، یعنی روڈوں پہ یا کسی گراؤنڈ میں نہیں ہوا، یہ مسجد کے اندر ایسی باتیں ہوئی۔ اور میں جب چھوٹا تھا میں ان چیزوں کو دیکھتا تھا تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس طریقے کا اسلام ہے، کیا میں اچھوت ہوں، کیا میں دلت ہوں، کیا میں شودر ہوں۔ اور یہ کام کرنے والے کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو اسلام کے پادری اور پنڈت و پروہت ہیں، انہوں نے اس طریقے کی حرکتیں کی۔ اور آج بھی وہ اسلام کے جو ماننے والے لوگ ہیں، اور ان میں جو فرقے ہیں جن کو ہم ایس سی اور ایس ٹی اور او بی سی کہہ سکتے ہیں، جو چھوٹی جاتی کے لوگ ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پیسے والوں کو اور اونچی جاتی کے لوگوں کو یا اپنی جاتی کے لوگوں کو تو جو ہے کرسی پہ بیٹھاتے ہیں، اور جب میں جاتا ہوں ان سے مسئلہ پوچھنے تو وہ مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ بھیا کس لیے آئے ہو، میری بات بھی نہیں سنتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، جو ہمارے یہاں انڈین مسلم کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ اصل میں اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو تعلیمات ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے زمانے کے لوگوں کے اندر تھیں۔ ہم دراصل میں مسلمان تو ہو گئے، لیکن ہمارے اندر جو برائیاں تھیں، ہمارے پروجوں کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے دادا و پردادا کی، وہ برائیاں ابھی تک ہمارے اندر سے نہیں گئی ہیں۔ یہ ایک سچائی ہے، اس سچائی کو ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے آگے لکھا کہ ابھی تک میں ہندو دھرم کے نزدیک اچھوت تھا، پارسی دھرم کے نزدیک اچھوت تھا، عیسائیوں کے نزدیک اچھوت تھا، لیکن اب میں مسلمانوں کے نزدیک بھی اچھوت ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اتنا پڑھا لکھا انسان، اتنا گریجویٹ انسان، جس کے بارے میں آتا ہے کہ 32 ڈگریاں جس انسان کے پاس تھیں، لندن کے اندر پڑھ کر کے آیا تھا، وہ انسان اس طریقے کی باتیں لکھ رہا ہے اور اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب آپ کافی پریشان ہو گئے، پھر آپ بامبے چلے گئے، وہاں پر جا کر کے آپ نے وکالت کی اور اکنامکس کے اندر جو ہے اپنی سیوائیں دیں اور جاب کی اکنامکس کے اندر۔ آپ اگر ان کی ڈگریوں کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کتنی ڈگریاں تھیں۔ آپ نے بی اے کیا، آپ نے ایم اے کیا، آپ نے ایم ایس سی کیا، آپ نے پی ایچ ڈی کیا، آپ نے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی، آپ نے ڈی ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی، آپ نے ڈی ایس سی کیا، آپ نے ڈی لیٹ کی ڈگری حاصل کی، یعنی اس طریقے کی ساری ڈگریاں آپ کے پاس تھیں، اور آپ نے جو ہے 32 ڈگریاں ٹوٹل حاصل کی تھیں۔ ہم تمام کے تمام لوگ اگر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے کو سیکھ سکتے ہیں تو سب سے بڑی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شکشا، تعلیم کے بارے میں ان سے سیکھیں کہ کس طریقے سے اس انسان نے، جس کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، جس کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، جس کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی، جن کے مکانات دوسری جگہ پر ہوا کرتے تھے، یعنی ایک جگہ پہ پوری بستی رہتی تھی، لیکن وہ اچھوت ہونے کی بنا پر ان کو سائڈ میں ڈال دیا جاتا تھا، وہاں پر وہ رہتے تھے۔ وہ انسان، ایسا انسان، آپ ذرا سوچیے اس نے کس طریقے سے جو ہے محنت کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں لکھا کہ 21 گھنٹے میں پڑھا کرتا تھا، اور صرف پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ میری قوم کو جو عزت نہیں دی گئی ہے وہ عزت میں دینا چاہتا ہوں۔ وہ انسان سن 1935 میں جب وہ پریشان ہو گئے اور کسی طریقے کی کوئی عزت ان کو نہیں دی گئی تو ناسک کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ اب میں دھرم پریورتن کروں گا۔ یہ اعلان کا کرنا تھا کہ مولانا علیم میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے استاد ہیں اور جنہوں نے ندوے کو پوری دنیا کے اندر پہچانوایا، اور وہ انسان جس نے تبلیغی جماعت کو عربوں کے اندر پہچانوایا، وہ انسان ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس جو پیچھے جتنی بھی کتابیں ہیں میری لائبریری میں، اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ اسلام کے اوپر ہے، اور اسلام دھرم پہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کتابیں میرے پاس ہیں، اور میں نے اسلام کو پڑھا ہے، اور اسلام سمانتا کی اور برابری کی بات کرتا ہے، لیکن میں مسلمان نہیں ہو سکتا ہوں۔
پھر آگے وہ لکھتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو انگریز جس طریقے سے پریشان کر رہے ہیں، اور ہماری قوم 3500 سال سے غلام بنا کے رکھی گئی ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم ایک برائی سے، ایک پریشانی سے باہر نکلیں اور مسلمان ہونے کے بعد ایک دوسری پریشانی میں پڑ جائیں، اس لیے میں جو ہے اسلام دھرم کو نہیں اپنا سکتا ہوں۔ یہ بات ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کہی۔ اسی وقت ایک عرب کے بہت بڑے عالم بھارت کے اندر موجود تھے، تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے یہ بات کہی، آپ جب امبیڈکر صاحب کے پاس جائیں اور امبیڈکر صاحب اگر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں بیٹیاں کون دے گا، اپنی لڑکیاں کون دے گا، تو ان سے کہنا ایک عرب نسل کا انسان اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ اسلام کا پیغام ہے کہ اسلام نے برابری کا سندیش دیا ہے، اسلام سمانتا کا سندیش دیتا ہے۔ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو، وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا، انہوں نے سموِدھان کو نہیں پڑھا ہے، وہ نہ اسلام جانتے ہیں نہ سموِدھان جانتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، یاد آیا، ابھی 2-3 سال پہلے ہی کی بات ہے، ایک جگہ پر ہم کھانا کھانے کے لیے گئے، دعوت تھی، تو جب ٹیبل پر بیٹھے تو ایک صاحب میرے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اونچی جاتی کے تھے، تو انہوں نے کہا مولانا آپ یہاں پر، یہ تو فقیر ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں اسی لیے تو یہاں پر آیا ہوں کیونکہ یہ فقیر ہیں، کیونکہ اسلام میں نہ کوئی فقیر ہے اور نہ کوئی درجی ہے، نہ کوئی بینا ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، اور اس طریقے کی جتنی بھی ذات و برادریاں ہیں اسلام میں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں اسی لیے تو آیا ہوں کھانا کھانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب جب میں کھانا کھانے کے لیے آ رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھے روکا اور پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہ کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جملہ بولا کہ فقیروں کے یہاں کھانا کھانے جا رہے ہیں؟ بھارت کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 1450 سال سے زیادہ ہو گیا، قرآن کو آئے ہوئے، لیکن ہماری مانسکتا، ہماری سوچ آج بھی وہیں کی وہیں ہے۔ آج بھی ہماری سوچ چھوٹی سی ہے، آج بھی ہم برادریوں میں اور جاتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو لڑائی لڑ کے دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لڑائی لڑی تھی بیکورڈ لوگوں کے لیے، SC کے لوگوں کے لیے، ST کے لوگوں کے لیے، وہ لڑ کر کے چلے گئے اور انہوں نے ایک سندیش دے کر کے چلے گئے، اور آپ نے کہا کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور انہوں نے کہا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تمام کے تمام برابر ہیں۔ لیکن ہم مسلمان کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، جات میں بٹے ہوئے ہیں۔ جب چناؤ آتے ہیں آپ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے انہیں کیوں ووٹ دیں گے، وہ تو فلاں برادری سے آتے ہیں، اور وہ فلاں برادری کے آتے ہیں، اور پھر چناؤ کے درمیان میں اس طریقے کی باتیں ہونے لگتی ہیں اور پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں۔ ہم تمام کے تمام لوگ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سے 2 چیزیں سیکھیں۔ ایک چیز یہ سیکھیں کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو پڑھنے کا ادھیکار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس انسان نے پڑھائی کی۔ دوسری چیز، ذات پات، برادری، اونچ نیچ، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا بھارت کے سموِدھان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو انسان بھی اس طریقے کی باتیں کرتا ہے نہ وہ اسلام کو فالو کر رہا ہے اور نہ سموِدھان کو فالو کر رہا ہے۔ ہم مسلمان، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان نہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ سموِدھان کو سمجھتے ہیں۔ ایک وکیل صاحب سے میری بحث ہو رہی تھی، انہوں نے ایک بات کہی کہ مولانا صاحب بھارت کا مسلمان نہ قرآن جانتا ہے اور نہ قرآن کو فالو کر رہا ہے، نہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے، اور نہ بھارت کا مسلمان سموِدھان جانتا ہے نہ سموِدھان پہ عمل کر رہا ہے۔ بھارت کا مسلمان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ آج دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور دنیا آپ کو جو ہے اپنا آئیڈیل و نمونہ بنانا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ مسلمان آگے بڑھیں۔ پھر سے وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کر رہے ہیں، پھر سے وہ تلاش کر رہے ہیں محمد بن قاسم کو، پھر سے وہ تلاش کر رہے ہیں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے،
ہم تمام کے تمام لوگ جو ہے اسلام کو سمجھیں اور بھارت کے سنویدھان کو سمجھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔